اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت سے پہلے آنے والے خواب، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کے بارے میں تھوڑی بہت بیسکس پتہ ہوں تو آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ خواب آپ کو اس لیے آیا ہے کہ شاید آپ کے دن اس دنیا میں پورے ہو چکے ہیں۔ خواب آتا ہی اسی لیے ہے کہ آپ کو ایک پراپر اللہ پاک چانس دے رہے ہیں، اپورچونٹی دے رہے ہیں، ایک آپ کو ایکسٹریویگنٹ موقع عنایت فرما رہے ہیں کہ آپ اس کو اگر صحیح طرح انٹرپریٹ تعبیر کر لیں گے تو آپ کی بچت ہو جائے گی۔ صرف خواب میں آ کر دکھانے کا مقصد یہی نہیں ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا، خواب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ خواب بھی ایک استخارہ ہوتا ہے، خواب بھی ایک اپورچونٹی ہے۔ ظاہر ہے یہ کسی انسان کی طرف سے تھوڑی ہوتا ہے، خواب من جانب اللہ ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ خواب میں کسی کو اپنی طرف آتا دیکھیں جس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں اور اس نے سفید کپڑے پہنے ہیں اور وہ آتا ہے اور آپ کی طرف کسی چیز سے، آہنی چیز سے، میٹل سے حملہ آور کرتا ہے یا حملہ آور ہوتا ہے تو یہ موت کی دلیل ہے۔ اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ سمندر پر کھڑے ہیں اور آپ سمندر میں گرتے ہیں اور آپ اس کی گہرائیوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں اور آپ پریشان ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، موت کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر آپ بار بار اپنے آپ کو سمندر پر دیکھیں، بار بار اپنے آپ کو دریا پر دیکھیں، بار بار اپنے آپ کو آسمان کے نیچے کھڑا ہوتا دیکھیں یا بار بار اپنے آپ کو آپ آگ سے ایکسپوزڈ ہوتے دیکھیں کہ آپ آگ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ بار بار اپنے آپ کو اپنے گزرے ہوں کے درمیان میں دیکھیں جو ڈسیزڈ ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، نانا، دادا، دادا، دادی، چاچا، پھپھا، ساس، مدر ان لا، آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اگر آپ ان کو بار بار دیکھ رہے ہیں آپ کے گزر جانے کا وقت پورا ہو گیا ہے، اس بات کی دلیل ہے۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں اور حادثے کا شکار ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں ایسا ہو سکتا ہے، اگر تم اس کا صدقہ دے دو گی تو تمہاری بچت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح خواب میں آپ کے کپڑوں کا خون آلودہ ہونا، آپ کے کپڑوں کا پھٹ جانا اور اس کے بعد بار بار آپ کو خواب میں اپنے بغیر کپڑوں کے ساتھ خود کو دیکھنا، خود کو بار بار برہنہ ہوتے دیکھنا، ایک آدھ بار نہیں، ریپیٹڈلی، کپڑے کبھی پھٹے ہوئے، کبھی آپ برہنہ ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی موت کافی عبرتناک ہوگی اور ممکن ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ آپ کو آپ کے کرتوتوں کی سزا ہے۔ اسی طرح خواب میں اگر آپ آسمان سے کچھ فرشتوں یا ملائکہ کو یا آسمان سے سفید کپڑوں میں ملبوس لوگوں کو اپنی طرف آتا دیکھیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بڑی عزت دار موت ہوگی۔ اور بعض مقامات پر یہ ایسے خواب کی بھی دلیل ہے کہ ایسے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ خواب میں اگر آپ اولیاء اللہ، آل رسول سرکار کو، مولا علی پنجتن پاک کو دیکھیں تو یہ بتا دوں کہ جنہوں نے اگر دیکھا ہے تو یہ سپریم شہادت کی دلیل ہے۔ وہ خواہ کیسی بھی زندگی جئیں، موت ان کی شہادت سے ہے۔ دربار امام زادہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اہل کشمیر، اہل پارا چنار اور خصوصاً مسلمانوں کو مظالم سے بچا کر ظہور امام زمانہ بخشتے، بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے،
कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाजी भाईजान के पास, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10 15 20 मिनट लगते हैं, बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया हैं, वो कराम है, दुनिया हाथ पाँव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई, और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी इन्होंने मुझे इंतज़ामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह ज़िंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आएँ, हर चीज़ का इलाज है, आपको इतना मज़ा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या गाजी, मेरा नाम मिकदाम गाजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ। और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ, और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर हो जाए फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।